لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب پڑھ لیں آپ حضرات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، ماہ ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ اور پھر آج کی یہ پروقار تقریب اور پھر جماعت اسلامی تحصیل ٹیکسلا کی قیادت کا ہم پر بڑا احسان کہ جناب امیر العظیم صاحب جیسی عظیم قیادت کو ہمارے شہر میں انہوں نے مدعو کیا۔ ضلعی امیر عارف شیرازی صاحب بھی خصوصی طور پر مبارکباد اور خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے گزری ہوئی شخصیات کو، گزرے ہوئے احباب کو، ان کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ان کے کردار اور نظریاتی وابستگی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک انتہائی عمدہ اور باوقار عنوان کے تحت تقریب کے انعقاد کے لیے اپنی اس مخلصانہ کاوش کو عملی شکل دی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چونکہ مولانا غلام سرور صاحب نے ابتدائی طور پر جو وقت کی پابندی عائد کر دی ہے، کہنے کو تو میرے پاس بہت کچھ تھا، اور پھر وہ ایسی لوگوں اور ایسی شخصیات کے بارے میں کہنے کے لیے کہا گیا کہ جن کا نظریاتی طلب جماعت اسلامی کے ساتھ رہا ہو، ان کی شخصیت پر، ان کے کردار پر کہنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن انہوں نے وقت کی پابندی عائد کر دی ہے۔ چونکہ مقررین میں سے پہلا نمبر مجھے دیا گیا ہے، تو میں نے اگر اس کی پابندی نہ کی تو میرے بعد آنے والے بھی وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ سکیں گے۔ اس لیے میں انتہائی مختصر بات کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس شخصیت کے لیے، جس نظریاتی وابستگی کا عظیم شاندار ریکارڈ رکھنے والے جماعت اسلامی کے کارکن میری مراد السید صغیر حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مجھے جو کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کی شخصیت پر بات کرنی ہے، تو میں ان کے لیے یہ بات یہاں سے شروع کروں گا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تم امتحان ہمارا۔ بابا سید صغیر حسین شاہ صاحب کا تعلق ٹیکسلا کے ایک بڑے نمبردار سادات گھرانے کے ساتھ، ان کی شخصیت، ان کا قد کاٹ، ان کی چال ڈھال کو دیکھ کر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ شخص دینی ذہن رکھنے والا آدمی ہے، لیکن اللہ نے اپنے خاص کرم سے اس شخص کے سینے کے اندر توحید و سنت کی ایسی شمع روشن کر رکھی تھی کہ وہ دینی ذہن رکھنے والے لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے قدردان تھا۔ وہ جیسی محفل میں بھی ہوتے، لیکن جماعت کے بانی حضرت مودودی رحمت اللہ علیہ کا انتہائی ادب و احترام اور محبت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ میں وقت کی قید کو سامنے رکھتے ہوئے صرف اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جماعت اسلامی والے ان کو اپنی جماعت کا رکن بنانے میں تاخیر سے کام لے رہے تھے۔ جب ان کی خواہش تھی کہ میں جماعت کا باضابطہ ممبر بن جاؤں، تو وقت ایسا تھا کہ جماعت کا ممبر بننے کے لیے کئی سال تک انتظار کرنا پڑتا تھا، اور اپنے کردار و عمل کو جب تک صحیح معنوں
ثابت کر کے نہیں دکھایا جاتا تھا، اس وقت تک جماعت اسلامی والے کسی کو بھی اپنی جماعت کا باضابطہ رکن نہیں بنایا جاتے تھے۔ تو پھر چلتے چلاتے میری ان کے ساتھ دوستی تھی، گپ شپ تھی۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ مجھے کہنے لگے آپ میری سفارش کریں۔ تو ہمارے ہاں ڈاکٹر کمال صاحب بہت زیادہ جماعت کے نمایاں لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو میں نے ڈاکٹر کمال صاحب سے گزارش کی کہ جناب مہربانی کریں، یہ شخص عرصہ دراز سے جماعت کے ساتھ وابستگی باضابطہ نہ ہونے کے باوجود جماعت کا پرچم ہر موقع پہ لہراتا رہتا ہے، جماعت کا منشور، جماعت کا دستور تمام طبقات کے سامنے سینہ تان کر بیان کرتا ہے، اور ہر قسم کے تنقیدی طبقوں کو تابڑ جواب دیتا ہے، اور جماعت کا مقدمہ اس انداز سے پیش کرتا ہے جس طرح یہ جماعت کا کوئی بہت بڑا قائد اور لیڈر ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر کمال صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم مانتے ہیں، پر تھوڑا سا ان کا ذرا لب و لہجہ آپ کو پتہ ہے۔ میں نے چیزیں لب و لہجہ کو چھوڑے، مجھے پتہ ہے جماعت اسلامی کا اپنا ایک معیار ہے، ان کا اپنا ایک وقار ہے، جب تک یہ عملی طور پر تمام شعبوں میں سچائی، دیانت، امانت، شرافت، حق گوئی، بے باکی، ظلم و ناانصافی کے خلاف مظلوموں کا ساتھی بن کر عملی کردار ادا کرنے کی شاندار تاریخ نہ ہو، اس وقت تک جماعت والے کسی کو بھی اپنی جماعت کا باضابطہ ممبر نہیں بناتے۔ ان کی زبان کو، ان کے لب و لہجہ کو چھوڑے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے گارنٹی دی کہ بابا صغیر صاحب جماعت اسلامی کے بارے میں ایسے سلسلے و صفحہ معیار کے مالک ہیں کہ جو انتہائی پختہ دعوے دار ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ کے آگے ہیں۔ اس لیے مہربانی کریں ان کو جماعت کا رکن بنائیں۔ تو ڈاکٹر کمال صاحب نے مہربانی کی، ہماری سفارش کو قبول کیا۔ پھر جب مرحلہ آیا، وقت آیا، تو انہوں نے بابا جی کو جماعت کا رکن بنا دیا۔ تو میں زندگی بھر ان کا مشکور رہوں گا کہ انہوں نے ہماری بات کو عملی طور پر منظور کیا۔ باقی جہاں تک بابا جی کی شخصیت تھی، وہ صاف ستھرا انسان تھا، اور جہاں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ نظریاتی طور پر محبت اور خلوص کے جذبات رکھتے تھے، وہاں اس علاقے کے عوام اور اس علاقے کی دھرتی سے تعلق رکھنے والوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی اسی طرح ماہی بیاض کی طرح تڑپتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں ہر وقت جب بھی دعا کا موقع ملے ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جماعت کی قیادت کا، لوکل قیادت کا، عتیق کا، شریف صاحب کا، مولانا غلام سرور صاحب کا، دیگر تمام قائدین کا، جماعت کے جتنے بھی ممبران ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اعلیٰ عنوان کے تحت تقریب کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ سال 1993 ہمارا رابطہ قاضی نسیم صاحب سے ہوا، اللہ ان کے وہ درجات بلند کرے۔ ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم استاد، اور جن کی تعلیمات کی روشنی میں اس وقت ہم نے جماعت اسلامی کو جوائن کیا، اور اس شرکت کے بعد مجھے یاد ہے تحریک محنت میں ایک سالانہ اجتماع ہوا تھا، اور وہاں پر بے تحاشا ایسے ساتھی جو آج نظر نہیں آ رہے۔ ایک دوست تابع صدیقی صاحب کو یاد ہوگا، عالمدیب شہید، کمانڈر عالمدیب شہید، ان سے ہم نے آٹوگراف کیا، اور وہ آٹوگراف آج بھی میری یادوں کا ایک خوبصورت دریچہ ہے۔ ان کا ایک شعر تھا
کہ میری ذات منتظر ہے کسی اور صرف نو کی، یہ سحر تجھے مبارک جو ہے ظلمتوں کو ماری، ہے عجب جرا کی بات